وہ شعبان کا مہینہ تھا جب امیر سبکتگین نے اس عالم خاکی کو الوداع کہا۔ سبکتگین کا انتقال 387 ہجری میں ترمیز کے مقام پر ہوا۔ انتقال کے وقت سبکتگین کی عمر 56 سال تھی۔ اس نے عدل و انصاف کے ساتھ 20 سال تک حکومت کی۔ امیر سبکتگین کی وصیت کے مطابق اس کے جسم کو تابوت میں رکھ کر غزنی لایا گیا۔ امیر کی موت کی خبر سن کر پورے غزنی میں ایک کوہرام سا برپا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا مہربان فرما روا اتنی خاموشی کے ساتھ اچانک اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا۔ محمود کی ماں شدت غم سے نڈھال تھی اور چیخ چیخ کر عمرہ سلطنت سے کہہ رہی تھی، کیا تم نے اس بات کو بھی ضروری محسوس نہیں کیا کہ مجھے اپنے شوہر کی بیماری کی اطلاع فراہم کر دی جاتی، اور بتا دو کہ اس بے حسی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کیا؟ عمرہ سلطنت ملکہ اول کے سوال کا کیا جواب دیتے کہ ملکہ ثانیہ امیر سبکتگین کی بیٹی نے بہت ہوشیاری سے ان کی زبانوں پر مہریں لگا دی تھی اور تمام حرکات و سکنات پر سخت پہرے بٹھا دیے تھے۔ ملکہ اول کی خواہش تھی کہ شیخ نظام شاہ امیر سبکتگین کی نماز جنازہ پڑھائے، لیکن ملکہ ثانیہ کے حکم پر درباری عالم امام رکن الدین نے ولی غزنی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ امیر سبکتگین کا آخری دیدار کرنے والوں میں نظام شاہ بھی شریک تھے۔ نظام شاہ نے نم آنکھوں سے ولی غزنی کا چہرہ دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ امیر، اللہ تمہاری مغفرت کرے کہ تمہارے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں ہیں، مگر تم نے یہ کیا کیا کہ آخری وقت میں لڑکھڑا گئے؟ حقدار کو اس کا حق دیا ہوتا تو تمہارے عدل و انصاف کی داستان مکمل ہو جاتی۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارے اس فیصلے کے بعد یہاں کتنے طوفان اٹھیں گے اور اس زمین پر کتنی مقدار میں انسانی خون بہے گا۔ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ نظام شاہ نے انتہائی مضطرب لہجے میں کہا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ ولی عہد غزنی اسماعیل جنازے کے قریب کھڑا تھا اور اس نے نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ سن لیا تھا۔ پھر جیسے ہی نظام شاہ جانے کے لیے مڑے، اسماعیل نے اس مرد کلندر کا راستہ روک لیا۔ کیا میں اس سلطنت غزنی کا جائز حقدار نہیں ہوں؟ اسماعیل نے انتہائی تلخ اور متکبرانہ لہجے میں کہا، اور کیا میرے عادل اور منصف باپ نے مجھے اپنا جانشین نامزد کر کے ناانصافی سے کام لیا ہے؟ یقیناً تم اس منصب عظیم کے لائق نہیں تھے اور تمہارے عادل اور منصف باپ نے آخری وقت میں سخت ناانصافی سے کام لیا۔ میں ایک بار پھر اپنے اللہ سے امیر سبکتگین کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ نظام شاہ نے اپنی روایتی شان بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ ان کے ایک ایک لفظ سے جلال روحانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرے معزز محترم باپ نے تجھ جیسے خاک نشین کو اپنے سر پر بٹھا کر بے مثال عزت بخشی، اور تو اپنے اسی محسن کی ذات گرامی پر ناانصافی کی سنگین تہمت لگا رہا ہے۔ ولی عہد غزنی اسماعیل کا لہجہ انتہائی گستاخانہ تھا۔ ناشکر گزار انسان، میں تیرے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اسماعیل اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا، اس احسان فراموش کو پکڑ کر زندان کے اندھیروں میں غرق کر دو اور اس پر اس وقت تک سورج کی روشنی حرام رکھو کہ جب تک یہ میری ولی عہدی کو حق تسلیم نہیں کر لیتا۔ پھر شرکائے میت نے رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ نظام شاہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے زندان کی طرف جا رہے تھے اور ان کے ہونٹوں پر وہی کلندرانہ تبسم موجود تھا۔ باپ کے جسم کو قبر میں اتارنے کے بعد اسماعیل نے محمود کے تمام حامیوں کو داخل زندان کر دیا۔ ان قیدیوں میں 9 مسلم راجپوت سردار امین الدین بلرام سنگھ بھی شامل تھا۔ پھر سب سے آخر میں امیر الپتگین کی بیٹی کے حکم پر غزنی کی ملکہ اول کو بھی عام قیدیوں کی طرح زنجیریں پہنا دی گئیں اور مطالبہ کیا گیا کہ جب تک محمود اسماعیل کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا انہیں اس زندان سے رہائی نہیں ملے گی۔ سرکاری طور پر اسماعیل کی جانشینی کا اعلان ہو چکا تھا اور غزنی کے تمام سرداروں نے اسے اپنا امیر بھی تسلیم کر لیا تھا، لیکن سبکتگین کی وفات کے باعث ابھی تاج پوشی کی تقریب منعقد نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران ملکہ ثانیہ امیر الپتگین کی بیٹی، جو انقلاب زمانہ کے باعث ملکہ اول بن چکی تھی، کئی بار قید خانے جا کر محمود کی والدہ سے ملی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اسماعیل کے راستے سے ہٹ جانے پر مجبور کر دے۔ محمود کی والدہ، جو ایک زبلی شریف کی بیٹی تھی، ان دھمکیوں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس پر عمل کر ڈالو، مگر یاد رکھو محمود اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ محمود کی والدہ کے لہجے سے اسی روب و جلال کا اظہار ہو رہا تھا جیسے وہ آج بھی غزنی کی ملکہ اول ہو اور اموار سلطنت میں پورا اختیار رکھتی ہو۔ غور سے سنو کہ میں نے کبھی اپنے شوہر کو تمہارے خلاف نہیں ورغلایا اور زندگی کے اس طویل سفر میں کسی بھی موڑ پر تمہاری حق تلفی نہیں کی۔
مگر تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بہرحمانہ سلوک کیا کہ مجھے میرے شوہر کی بیماری کی خبر تک نہیں دی۔ میرے شریک زندگی کو جانا تھا سو چلا گیا، میری موجودگی میں اسے جانے سے روکا نہیں جا سکتا تھا، لیکن تم ایک بددیانت، سفاک اور خائن عورت ہو۔ تمہارا یہ عمل کیسا وحشیانہ تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی علالت سے بے خبر رہا اور ایک عورت کو اس کے شوہر کی خدمت سے محروم کر دیا گیا۔ تم نے لوگوں کو ان کی امانتیں نہیں پہنچائیں، اس لیے بہت جلد تمہارے حقوق بھی سلب کر لیے جائیں گے اور تمہیں اس زمین پر کوئی گوشہ عافیت میسر نہیں آئے گا۔ دنیا کا ہر محروم انسان اسی طرح آسودہ حال لوگوں کو بد دعائیں دیتا ہے، مگر کلمات بد ان خوش نصیبوں پر اثر انداز نہیں ہوتے جن کی تقدیریں سورج کی کرنوں سے لکھی جاتی ہیں۔ امیر الپتگین کی بیٹی نے کڑکدار لہجے میں کہا، میں تمہیں آخری بار حکم دیتی ہوں کہ تم اپنے بیٹے محمود کو میرے فرزند اسماعیل کی اطاعت پر مجبور کر دو، ورنہ تم زیادہ دن تک زندان کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکو گی۔ میں نے ابھی تک رواداری سے کام لیا ہے، مگر یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں کہ میری آتش غضب کس وقت بھڑک جائے اور پھر اس آگ میں کیا کچھ جل کر راکھ ہو جائے۔ تم اس راز سے بخوبی واقف ہو کہ میں غزنی کی ملکہ اول ہوں اور مجھے اپنے شوہر کے سوا کسی کا حکم سننے کی عادت نہیں۔ محمود کی والدہ کے لہجے میں وہی شاہانہ تمتماہٹ تھی۔ غاضب ملکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج تک میں نے صرف ان لوگوں کی التجا سنی ہے، اگر مادر اسماعیل بھی مجھ سے التجا کرے تو ممکن ہے کہ میں اپنے ماضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ان کے الفاظوں کو سماعت کا اعزاز بخش دوں۔ تمہارے ماضی پر وقت کے آئینی ہاتھوں نے کبھی نہ مٹنے والی سیاہی پھیر دی ہے۔ امیر الپتگین کی بیٹی نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، اب تم صرف اپنے حال کی طرف دیکھو اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ایک مجبور عورت ہو جس کی ہر سانس پر مجھے مکمل اختیار حاصل ہے۔ اگر میں چاہوں تو اسی وقت تمہاری سانسوں کا شمار ختم ہو سکتا ہے۔ غزنی کی موجودہ ملکہ کا لہجہ اس طرح بدل گیا تھا کہ جس نے حماد، شداد، فرعون اور نمرود کے دعووں کی شکل اختیار کر لی ہو۔ جسے اپنی سانسوں پر اختیار نہ ہو وہ کسی دوسرے کی سانسیں کس طرح غصب کر سکتا ہے؟ محمود کی والدہ نے بڑے صبر و تحمل سے جواب دیا، تم اپنے بیٹے محمود کو لکھو کہ امیر سبکتگین مرحوم اپنی زندگی میں وراثت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ غزنی کی نئی ملکہ کے اعصاب پر طاقت کا نشہ طاری تھا، اس لیے وہ سیاسی تقاضوں سے بے نیاز ہو کر بول رہی تھی۔ امیر کے فیصلے کے بعد اقتدار کا مسئلہ متنازع نہیں رہا۔ اسماعیل کسی شرکت کے بغیر اس تاج غزنی کا وارث ہے، اس لیے محمود کو سر اطاعت خم کرتے ہوئے دارالحکومت پہنچ جانا چاہیے اور پھر اسماعیل کی تاج پوشی میں شرکت کر کے اپنے نئے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ اس میں اس ہی کی بھلائی ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو زندگی بھر صرف 2 سبق دیے ہیں، معزول ملکہ نے اسی شاہانہ وقار کے ساتھ کہا۔ پہلا یہ کہ اپنے حق کی حفاظت کے لیے ہر سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر آخری سانس تک جنگ کرو۔ دوسرا یہ کہ بندگان خدا کے حقوق پر غاضبانہ قبضہ تو ایک طرف، ان کی طرف حریصانہ نظروں سے بھی نہ دیکھو۔ اب تمہیں اپنے بیٹے کو تیسرا سبق بھی دینا ہوگا۔ ملکہ غزنی کے متکبرانہ لہجے میں مزید شدت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ سبق یہ ہے کہ اگر محمود اپنی جان کی بقا چاہتا ہے تو بلا تاخیر اسماعیل کے سامنے گھٹنے ٹیک کر سر جھکا دے۔ معاذ اللہ، معزول ملکہ نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اگر محمود پر ایسا وقت آ گیا تو میں اس وقت اس کی موت کے لیے ہاتھ اٹھانا زیادہ پسند کروں گی، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر اس نے ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کیا تو پھر تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ محمود کی والدہ کو خوفزدہ کرنے کے لیے ملکہ غزنی نے بڑا اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو خوب جانتی ہوں، قیدی ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم محمود کے پاس میری لاش بھی بھیج دو تو وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ملکہ غزنی مایوس ہو کر چلی گئی۔ پھر اس نے اپنے تمام سرداروں کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے پوری صورتحال سے آگاہ کیا اور محمود کی والدہ کے انکار کے سلسلے میں مشورہ مانگا۔ ابھی تمام وزرائے مملکت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ملکہ غزنی خود ہی بول اٹھی، میرا خیال ہے کہ اگر اس بد دماغ عورت پر ہلکا سا تشدد کیا جائے تو اس کے ہوش و حواس درست ہو جائیں گے اور پھر وہ محمود کو اسماعیل کی اطاعت پر مجبور کر دے گی۔ نہیں ملکہ عالیہ، تمام وزرائے مملکت نے بیک زبان کہا، آپ کی یہ سوچ درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ عورت ہے اور دوسرا غزنی کی ملکہ اول بھی رہ چکی ہے، اس لیے ان کے ساتھ تشدد کا رویہ مناسب نہیں۔
جب اہل غزنی کو یہ خبر پہنچے گی تو ایک مظلوم عورت ہونے کے سبب رعایا کے دلوں میں ان کا احترام بڑھ جائے گا اور اس کے برعکس آپ کے وقار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ وزرائے مملکت دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے غزنی کی جذباتی ملکہ کو مشورہ دے رہے تھے۔ ویسے ہماری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ آپ انہیں زندان کی تاریکی سے نکال کر قصر شاہی کے کسی آراستہ کمرے میں منتقل کر دیں، اس طرح تو رعایا سے اس کا رابطہ ہو سکتا ہے۔ اپنے وزیروں کا مشورہ سن کر ملکہ غزنی کی پیشانی شکنوں سے بھر گئی تھی اور اس رابطے کے پردے میں کوئی بغاوت بھی پرورش پا سکتی ہے۔ امیر الپتکین کی بیٹی کا انداز گفتگو تحقیر آمیز تھا، جیسے وہ اپنے وزیروں کے مشورے کا مذاق اڑا رہی ہو۔ کسی بغاوت کا امکان تو موجود نہیں کہ غزنی کی عوام پر ہماری گرفت مضبوط تر ہے۔ ایک وزیر نے جواباً کہا، ہم نے ملکہ عالیہ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ صاحبزادہ محمود کی والدہ کو ایسے چھوڑ دیا جائے کہ وہ قصر شاہی کی حدود سے نکل کر غزنی کے باشندوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتی پھرے۔ ہم تو صرف اتنا عرض کر رہے ہیں کہ آئینی زنجیروں کو ان کے جسم سے الگ کر دیا جائے تاکہ غزنی کی عوام آپ کے فراغ دلانہ طرز عمل کو ستائشی نظروں سے دیکھے اور آپ کی ذات گرامی پر کوئی حرف نہ آئے۔ آپ زیادہ سے زیادہ انہیں قصر شاہی کے ایک کمرے میں بند کر دیں تاکہ عوامی رابطے کے سارے اندیشے ختم ہو جائیں اور ان کے حلقہ اثر کے لوگ آپ کی طرف انگشت نمائی نہ کر سکیں۔ وزیر مملکت نے انتہائی مناسب مشورہ دیا تھا، مگر غزنی کی جذباتی اور ضدی ملکہ نے اپنے مشیروں کے اس مشورے کو تسلیم نہیں کیا۔ امیر الپتکین کی بیٹی نے محمود کی والدہ پر کسی قسم کا تشدد تو نہیں کیا، مگر ان کی زنجیریں بھی نہیں کاٹی اور ملکہ اول کو ایک عام قیدی کی طرح اپنے روز و شب بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ایک دن اپنے وزیر سے مشورہ کیے بغیر ملکہ غزنی نے خفیہ طور پر ایک معتبر قاصد کو محمود کے نام خط دے کر نیشاپور کی طرف روانہ کیا۔ اس خط میں واضح طور پر لکھا تھا، محمود تمہیں علم ہونا چاہیے کہ امیر سبکتگین مرحوم نے مجھے تمام سرداران قوم کے سامنے اپنا جانشین نامزد کیا ہے، اس لیے میں سلطنت غزنی کا جائز وارث ہوں اور تم پر میری اطاعت فرض ہے۔ اس لیے اگر تم اپنی اور اپنی والدہ کی زندگی چاہتے ہو تو میرا خط پاتے ہی مجھے اپنا امیر تسلیم کر لو اور مجھے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت دینے کے لیے فوری طور پر سپاہیوں کے مختصر سے دستے کے ساتھ غزنی پہنچ کر کھلے عام میری امارات کا اعلان کرو۔ یہ خط اسماعیل کی طرف سے تھا، جس کا ایک ایک حرف ملکہ غزنی کی مرضی کے مطابق تحریر کیا گیا تھا۔ قاصد کو نیشاپور روانہ کرنے کے بعد امیر الپتکین کی خودسر بیٹی نظام شاہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ ایک عام دنیا دار عورت تھی، اس لیے نظام شاہ کے روحانی مرتبے کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ دوسری دنیا پرستوں کی طرح ملکہ غزنی کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کی شوہر کی اندھی حقیقت نے غزنی کی گلیوں میں گھومنے والے ایک مفلوق الحال شخص کو ولایت کے درجے تک پہنچا دیا ہے، ورنہ حقیقتاً نظام شاہ کے روحانی فضائل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب ملکہ غزنی کو اس کے بیٹے اسماعیل نے پورے رنگ آمیزی کے ساتھ یہ واقعہ سنایا کہ نظام شاہ نے ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں امیر سبکتگین کو غیر منصف مزاج حکمران کہہ کر پکارا ہے اور مرحوم فرمانروا کی وصیت کو ناجائز قرار دیا ہے، تو ملکہ غزنی مشتعل ہو گئی اور اس نے شدید عالم غضب میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ کو قید خانے سے نکال کر اس کے روبرو پیش کریں۔ ملکہ غزنی کے اس حکم سے پہلے امام رکن الدین اور دوسرے درباری علماء نظام شاہ کے خلاف امیر الپتکین کی بیٹی کے کان بھر چکے تھے۔ ملکہ عالیہ نظام شاہ ایک جاہل اور گمراہ شخص ہے جسے صاحبزادہ محمود کی تہمت پرستی نے ولی کامل بنا دیا ہے۔ امام رکن الدین نے نہایت ہوشیاری سے محمود کی ذات کو اپنے انتقام کا ہدف بنایا تھا۔ وہ زمانہ ساز عالم خوب جانتا تھا کہ اس وقت محمود ملکہ غزنی کا بدترین دشمن ہے اور ایک عورت کی اسی نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام رکن الدین نظام شاہ اور محمود دونوں سے اپنی توہین کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ امیر مرحوم پر یہ سنگین تہمت ہے کہ وہ گلیوں کے ایک بھکاری کو ولی کامل سمجھتے تھے۔ ملکہ عالیہ کو یاد ہوگا کہ امیر مرحوم نے محمود کا نکاح پڑھانے کے لیے مجھے طلب کیا تھا، مگر محمود نے عین موقع پر پوری تقریب کو دھرم برہم کر رکھ دیا اور پھر خود ہی شاہی رکھ پر سوار ہو کر اس جاہل نظام شاہ کو لینے چلا گیا تھا۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور بڑے ریاکارانہ انداز میں کہنے لگے، امیر مرحوم ایک نہایت مہربان باپ تھے، اس لیے بیٹے کی بیجا ضد کے سامنے مجبور ہو گئے۔ رکن الدین مسعود کے یاد دلانے پر ملکہ غزنی کی نظروں کے سامنے محمود کی شادی کا پورا منظر ابھر آیا۔ ہاں، میں اس واقعے کو فراموش نہیں کر سکتی۔ ملکہ غزنی نے امام رکن الدین
की बात सुनकर अजीब अंदाज में सर को जुम्बिश दी। यही वजह है कि वो नाशुक्रगुजार इंसान अमीर मरहूम की वसीयत का मजाक उड़ा रहा था। मलका गजनी को मुश्तइल करने के लिए इमाम रुकनुद्दीन ने मजीद ज़हर फिशानी की। अमीर मरहूम एक इंतहाई आला ज़र्फ़ मगर सादलो इंसान थे। वली गजनी से ये कोताही सरजद हुई कि उन्होंने इक़्तिदार संभालते वक्त इसी नाम निहाद दरवेश के हाथों से ताज पहना था। फिर अमीर ज़ीशान की यही इनायत ख़ास निज़ाम शाह के लिए अज़मत और बुजुर्गी की दलील बन कर रह गई और इसी रोज़ से अहले गजनी इस जाहिल शोबदाबाज को वली कामिल समझने लगे। मगर मलका गजनी को शायद याद न हो कि अमीर मलकातगिन के दौर हुकूमत में यही गुमराह इंसान 10 साल तक ज़िंदान में एक मातूब कैदी की हैसियत से रह चुका है। ये भी अमीर सुब्तगिन का कर्म खास था कि निज़ाम शाह अमीर मलकातगिन के कहर व गज़ब से महफूज रहा, वरना उस बेदीन शख्स का किस्सा बहुत पहले पाक हो चुका होता। काश ऐसा हो जाता। इमाम रुकनुद्दीन बड़े हसरत ज़दा अंदाज में कफ़े अफसोस मल रहा था। मुझे अमीर जन्नत मकान से बस यही एक शिकायत थी कि उन्होंने अपनी शराफत नफ्स और सादा लोही के सबब इस फितने को परवरिश पाने के लिए साजगार फिजा फराम की। अगर इस फितने को इब्तदा में ही कुचल दिया जाता तो आज सल्तनत गजनी की वारिस का ये संगीन मसला खड़ा ही ना होता। इससे तुम्हारा क्या मतलब है इमाम? मलका गजनी के माथे पर कई बल पड़ गए थे। अमीर सुब्तगिन की इनायात मुसलसल और नवाजिशात पैहम ने इस शोबदाबाद निज़ाम शाह को गजनी की आवाम का महबूब बना दिया है और यही महबूबियत साहबजादा इस्माइल की जानशीनी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। रुकनुद्दीन के दिल में निज़ाम शाह के खिलाफ भरा हुआ नफरतों का जहर कतरा कतरा होंठों से टपक रहा था। तुम्हारी बातें बहुत उलझी हुई हैं। मलका गजनी की भवें कुछ और खिंच गई थी। अपना मकसद पूरी वजाहत के साथ बयान करो। कामयाब हुकूमत के लिए रियाया की दिली तायद हासिल होना ज़रूरी है। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और मलका आलिया को मालूम होना चाहिए कि गजनी की रियाया के दिल निज़ाम शाह के साथ हैं और इसी निस्बत से लोगों की तमाम तर जज्बाती हमदर्दियाँ महमूद से वाबस्ता होकर रह गई हैं। फिर मलका गजनी ने घबराए हुए लहजे में कहा, दिलों के धड़कने के अंदाज बदले जा सकते हैं। इमाम रुकनुद्दीन की आंखों से मुनाफिकाना सियासत का गहरा रंग नुमाया था और बाशिंदगान गजनी की जज्बाती हमदर्दियों का रुख भी आसानी से मोड़ा जा सकता है। वो किस तरह? मलका गजनी ने ज़माना साज आलिम से पूछा। निज़ाम शाह को इस बात पर मजबूर कर दीजिए कि वो मजमा आम में साहबजादा इस्माइल की इमारत को तस्लीम कर ले। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ने मलका गजनी को मशवरा देते हुए कहा, फिर जानशीनी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। याद रहे कि निज़ाम शाह ही लोगों के दिलों से महमूद की मोहब्बत के नकूश मिटा सकता है। एक लम्हे के लिए मलका गजनी के चेहरे पर निशात मुसरत का रंग उभर आया, लेकिन फौरन ही डूब गया। और अगर निज़ाम शाह नहीं माना? ये कहते कहते अमीर अलपतगिन की बेटी मायूसियों के गर्दाब में उलझ कर रह गई। मैंने सुना है कि अमीर अलपतगिन के दौर में सरदार तिबरेज़ ने भी निज़ाम शाह पर बेपनाह तशद्दुद किया था, मगर इसने सर नहीं झुकाया। एक मर्द कलंदर का माजी बयान करते करते मलका गजनी की आवाज़ में हल्का हल्का इर्ताश पैदा हो गया था। वो उसके जवानी का ज़माना था, इसलिए ताज़ियानों की ज़रब बर्दाश्त कर गया। इमाम रुकनुद्दीन मसूद के होंठों पर बड़ी सफ़ाकाना मुस्कुराहट उभर आई थी। अब निज़ाम शाह की ज़ईफ़ी और नातवानगी का दौर है, हल्की सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मलका गजनी अजीब से तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रही थी और अगर कर गया, मलका गजनी के लहजे में लुकनत साफ महसूस की जा सकती थी, तो जबर तशद्दुद इस कदर बढ़ा दिया जाएगा कि इसकी सांसें रुक जाएंगी और साज़े हयात टूट कर बिखर जाएगा। इमाम रुकनुद्दीन ने जज्बा और एहसास का हर दरवाज़ा बंद कर लिया था और अब वो हर हाल में निज़ाम शाह जैसे बेगुनाह इंसान को सरे बाजार रुस्वा देखना चाहता था। दरबारी आलिम का ये जाबिराना मशवरा सुनकर मलका गजनी ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। मलका गजनी के सारे खदशात बेबुनियाद हैं। रुकनुद्दीन मसूद ठहर ठहर कर कह रहा था, पहले आप इसे निगाह कहर से देखें, फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि निज़ाम शाह में अजियत बर्दाश्त करने की कितनी ताकत मौजूद है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो आतिश जलाल की हल्की सी तपिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और आपकी नज़रों के सामने देखते ही देखते जल कर राख हो जाएगा। इमाम रुकनुद्दीन की बातें सुनकर मलका गजनी पुरुमीद नजर आने लगी। मैंने निज़ाम शाह को अपने हुजूर तलब किया है, सिपाही इसे लेकर यहाँ पहुँचने वाले होंगे, फिर देखते हैं तुम्हारी कयास आराइयाँ कहाँ तक दुरुस्त साबित होती हैं। अगर निज़ाम शाह साहबजादा इस्माइल की हिमायत करने पर आमादा ना हुआ तो आप खामोशी के साथ इसे जहर दे दीजिएगा कि निज़ाम शाह की मौत से आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। इसके मरते ही महमूद गजनी के हज़ारों बाशिंदों की हिमायत से महरूम हो जाएगा और फिर आप आसानी से
صاحبزادہ اسماعیل کے لیے رعایا کی تائید حاصل کر سکیں گی۔ دنیاوی اعتبار سے یہ ایک بڑا سیاسی فائدہ ہوگا اور آخرت کا مفاد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے بے شمار انسان گمراہی سے بچ جائیں گے اور ایک مذہبی فتنہ اپنی ہی کھودی ہوئی قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ نظام شاہ کا قتل آپ کی سیاسی ضرورت بھی ہے اور کار ثواب بھی۔ ابھی ملکہ غزنی اور امام رکن الدین کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ سپاہی نظام شاہ کو لے کر قصر شاہی کے ایک مخصوص کمرے میں داخل ہوئے۔ نظام شاہ نے اسلامی روایت کے مطابق ملکہ غزنی اور امام رکن الدین کو سلام کیا، مگر دونوں میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ نظام شاہ نے بڑی بے نیازانہ انداز میں دونوں کی طرف دیکھا اور خاموش کھڑے رہے۔ ملکہ غزنی کا خیال تھا کہ نظام شاہ اس کے جلال اقتدار سے مرعوب ہو کر خود ہی پوچھیں گے کہ انہیں کیوں طلب کیا ہے، مگر جب کچھ دیر تک اس مرد کلندر نے اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دی تو امیر الپتگین کی مغرور بیٹی غضبناک لہجے میں بول اٹھی، نظام شاہ، میں تجھ سے اس احسان فراموشی کی شکایت نہیں کروں گی کہ تو نے امیر سبکتگین کو مرنے کے بعد غیر منصف مزاج کہا، جبکہ ان کی عدل و انصاف کی دھوم سارے جہاں میں تھی۔ ملکہ غزنی کا لہجہ متکبرانہ بھی تھا اور گستاخانہ بھی۔ جب کوئی شکایت نہیں تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ نظام شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو غزنی کی رعایا کے سامنے اپنے گناہوں سے تائب ہو جا۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے اسی بے ادبی کا اظہار ہو رہا تھا۔ نظام شاہ نے بڑی عجیب سی نظروں سے ملکہ غزنی کی طرف دیکھا اور فوراً ہی سر جھکا لیا۔ میرا گناہ کیا ہے اور میں کس گناہ کی توبہ کروں کہ آپ مطمئن ہو جائیں؟ نظام شاہ کے ہونٹوں کا تبسم کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ تیرے گناہوں کے کفارے کی اب ایک ہی صورت ہے کہ تو مجمع عام میں امیر سبکتگین مرحوم کی وصیت کے مطابق ولی عہد اسماعیل کو اپنا امیر تسلیم کر لے۔ ملکہ غزنی سر سے پاؤں تک قہر و جلال کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ آپ مطمئن رہیں ملکہ عالیہ، غزنی کے مرد کلندر نے زمانہ ساز عالم رکن الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر نظام شاہ نے کوئی گناہ کیا ہے تو اسے مجمع میں بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی ندامت محسوس نہیں ہوگی۔ کچھ دیر تک ملکہ غزنی نہایت حیرت اور سکوت کے عالم میں اپنی نشست پر کسی مجسمے کی مانند بیٹھی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نظام جیسا سرکش انسان اتنی آسانی سے اس کی بات مان لے گا۔ ملکہ عالیہ کیا سوچ رہی ہیں؟ نظام شاہ نے امیر الپتگین کی بیٹی کو خاموش پا کر کہا، کیا انہیں غزنی کے ایک بھکاری کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا؟ نظام شاہ کے ایک ایک الفاظ سے مادی اقتدار کی نفی ہو رہی تھی، مگر طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی ایک خود پسند عورت ایک مرد کلندر کی زبان کو سمجھ نہیں سکی اور گھبرا کر بول اٹھی، ابھی پوری مملکت میں امیر کی موت کا سوگ جاری ہے۔ چیلم کی رسم ادا ہو جائے تو صاحبزادہ اسماعیل کی تاج پوشی کا جشن عام منعقد کیا جائے گا اور اس جشن عام میں تجھے اپنے گناہوں سے تائب ہونا پڑے گا۔ ملکہ غزنی نے ایسے جابرانہ لہجے میں کہا جیسے وہ اپنے کسی ادنا ترین غلام کو اس کی غلطی کی سزدلش دے رہی ہو۔ مجھ جیسے گناہگار کے لیے یہی بہتر رہے گا کہ وہ مجمع میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ نظام شاہ نے بہت نرم اور آہستہ لہجے میں کہا، میں ملکہ عالیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے گناہ یاد دلائے، ورنہ یہاں کون کسی کی خبر رکھتا ہے۔ نظام شاہ کے اقرار سے ملکہ غزنی کی وحشت دور ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر پہلے جیسی شادابی لوٹ آئی تھی۔ نظام شاہ، اگر تو نے میری مرضی کے مطابق عمل کیا تو ہم تجھ پر اپنی عنایات اور نوازشات کی بارش کر دیں گے۔ ملکہ غزنی کے لہجے میں اسی رعب و تکبر کی آمیزش تھی، اور پھر ہمارے کرم کا دائرہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ اس میں تیری بھوکی اور پیاسی ذات سما کر رہ جائے گی اور تو اپنی تنگی دامائیوں کا شکوہ نہیں کرے گا۔ نہیں ملکہ عالیہ، مجھ گداگر کے در دیدہ دامن میں اتنی گنجائش کہاں ہے کہ آپ کی عنایات اور شاہانہ پیشکش کو قبول کر سکوں۔ نظام شاہ نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے کہا، اگرچہ ملکہ غزنی کے چہرے پر نقاب موجود تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ایک نامحرم عورت کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ امام رکن الدین مسعود کی نظریں مستقل ملکہ غزنی کے چہرے پر مرکوز تھی۔ ملکہ عالیہ سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بے مثال کرم کو برباد نہ کرے۔ میں دنیا کی ہر لذت اور آسائش سے محروم انسان آپ کی بخشی ہوئی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کروں گا؟ یہ تیری اپنی کم نظری ہے کہ تو ہمارے دست کرم کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا، مگر اطمینان رکھ کہ ہم اس روز تجھے اپنی حیثیت کے مطابق نوازیں گے۔ ملکہ غزنی نظام شاہ کی شان بے نیازی اور گفتگو کے اثر و انوار کو سمجھنے سے قاصر تھی، اس لیے وہ اپنے اسی رعونت زدہ لہجے میں بول رہی تھی، لیکن اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو پھر تیری آنکھیں کھلا آسمان نہیں دیکھ سکیں گی اور زندان کا ایک تاریک گوشہ تیری بے نشان قبر بن کر رہ جائے گا۔ نظام شاہ نے
ملکہ غزنی کے اس جابرانہ تنبیہ کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہے۔ امیر سبکتگین کی ذات گرامی پر تہمت لگانا اور بدترین احسان فراموشی کے علاوہ اور بھی تیرے نامہ اعمال میں ایک اور بڑا گناہ درج ہے۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے غضبناکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر ملکہ عالیہ میرے اس گناہ کی بھی نشاندہی فرما دے تو میں آخری سانس تک ان کا ممنون رہوں گا۔ نظام شاہ نے بہت آہستہ لہجے میں کہا۔ ان کی نظریں بدستور جھکی ہوئی تھی۔ یہ راز ہمیں بہت دیر سے معلوم ہوا، مگر پھر بھی ہم غزنی کے سب سے زیادہ معتبر عالم امام رکن الدین کے احسان مند ہے کہ ان کی خصوصی توجہ کے باعث ہماری نظروں کے سامنے سے ایک تاریک پردہ ہٹ گیا۔ ملکہ غزنی اسی گستاخانہ لہجے میں نظام شاہ سے مخاطب تھی۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تو ایک گمراہ اور بد عقیدہ انسان ہے اور غزنی کے سادہ لوگ مسلمانوں کی روحوں میں اپنی اسی بد عقیدگی کا زہر اتارتا جا رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ امیر سبکتگین تیرے منافقانہ کردار کے اس پہلو سے کیوں بے خبر رہے اور ولی غزنی نے بااختیار ہوتے ہوئے بھی تجھے عبرتناک سزا کیوں نہیں دی۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے نفرت اور غضب کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ واقعتاً یہ امیر مرحوم کی بڑی سنگین غلطی تھی کہ مجھ جیسے بد عقیدہ انسان کو 20 سال تک برداشت کرتے رہے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور میرے گناہوں کی پردہ پوشی پر انہیں اجر دے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے ایک نظر امام رکن الدین مسعود کی طرف دیکھا، پھر پلٹ کر جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ امیر الپتکین کی بیٹی سے مخاطب ہوئے۔ اگر ملکہ عالیہ سمجھتی ہیں کہ میری بد عقیدگی سے اہل غزنی کا ایمان متاثر ہو رہا ہے تو پھر جلد از جلد اس گناہگار کے سلسلہ حیات کو منقطع کر دیجیے۔ نظام شاہ نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا، سچ تو یہ ہے کہ اب مجھے اپنا سر بھی کندھوں پر گرانگ محسوس ہوتا ہے۔ ہو سکے تو آپ ہی اس بوجھ کو ہلکا کر دیجیے۔ نظام شاہ کی یہ جرأت گفتار دیکھ کر ملکہ غزنی چند لمحوں کے لیے سناٹے میں آ گئی، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولی، امیر کا معاملہ امیر کے ساتھ قبر میں چلا گیا۔ اب میں اہل غزنی کے دیگر حقوق کے ساتھ ان کے عقائد کی بھی نگہبان ہوں، اس لیے میں تجھے ایک اور موقع دیتی ہوں کہ تو راہ راست پر آ جائے اور اس مجمع عام میں اپنی بد عقیدگی سے تائب ہو جا۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ ملکہ مہربان کو بندگان خدا کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ ان کے عقیدے کی درستگی کا بھی خیال آ گیا۔ نظام شاہ کے لہجے میں ناقابل بیان کر پوشیدہ تھا، مگر وہ پھر بھی حسب عادت مسکرا رہے تھے۔ ملکہ عالیہ اطمینان رکھیں کہ یہ فقیر بے سر و سامان نظام شاہ انہیں مایوس نہیں کرے گا، تو پھر ہم تجھے اپنے الطاف و کرم کی بارش میں نہلا دیں گے تاکہ تیرے جسم کے ساتھ تیری روح کا میل بھی صاف ہو جائے۔ نظام شاہ کے جھکے ہوئے سر نے ملکہ غزنی کو بڑے فریب میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ اپنی اس فتح پر بے اختیار مسکرانے لگی تھی۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، نظام شاہ کی زنجیریں کھول دو کہ اب وہ ہمارے فرمانبرداروں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ سپاہیوں نے فوری طور پر ملکہ غزنی کے حکم کی تعمیل کی اور نظام شاہ کو زنجیروں سے آزاد کر کے زندان کی طرف لے گئے۔ جب نظام شاہ ملکہ غزنی کے کمرے سے نکل رہے تھے تو انہوں نے رکن الدین مسعود کی آواز سنی۔ سلطنت غزنی کے سب سے بڑے درباری عالم انتہائی استدعائی لہجے میں کہہ رہے تھے، میں نے آپ سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ ملکہ عالیہ کی ایک ہی نگاہ قہر سے اس شعبدہ باز کا پورا وجود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ تو امیر مرحوم ہی تھے جو اپنی خوش عقیدتی کے سبب نظام شاہ کی ذات کا سائبان بنے ہوئے تھے۔ اب وہ سائبان اس کے سر سے ہٹا ہے تو وقت کی تیز دھوپ نے اس کی جھوٹی ولایت کا پیرہن جلا ڈالا ہے اور وہ گداگروں کے لہجے میں آپ کے ابر کرم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ امام، ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تمہاری بے مثال ذہانت نے اس سنگین سیاسی مسئلے کو حل کر دیا۔ ملکہ غزنی نے گہری سانس لی، جیسے اس کے سر سے ناقابل برداشت بوجھ اتر گیا ہو۔ ذرا صاحبزادہ اسماعیل کی رسم تاج پوشی ادا ہو جائے، پھر ہم تمہارا قرض بھی ادا کر دیں گے۔ کیسا قرض ملکہ محترم؟ امام رکن الدین مسعود نے حریصانہ لہجے میں پوچھا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ سرکاری سطح پر تمہاری مذہبی اور علمی خدمات کا بھرپور اعتراف نہیں کیا گیا۔ ملکہ غزنی نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، ہم بہت جلد تمہیں قاضی کے منصب پر فائز کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی جاگیر بھی بخش دیں گے تاکہ تم پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے سکو۔ سلطنت غزنی کا یہ پرانا نمک خوار ملکہ عالیہ کے کرم کا منتظر رہے گا۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود نے سر جھکا دیا۔